ہر ایک صحابی کے اندر میں اترا. ایک صحابی آتے ہیں حضرت سعد سلیمی, یا رسول اللہ ایمنعنی سوادی و دلامت وجہی من دخول الجنہ, میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک دے گا. آپ نے فرمایا کیوں, کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے کون جنت سے روک سکتا ہے؟ فرمایا پھر بات یہ ہے, میں غریب آدمی ہوں, میرا رنگ کالا ہے, میں بدصورت ہوں, لیکن میں بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں. بنو سلیم ایک قبیلہ تھا. اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا میرے کالے رنگ کی وجہ سے, میری غربت کی وجہ سے. آپ نے فرمایا احضر اليوم عمرو بن وهب الثقفی, آج عمرو بن وهب آئے ہیں. یہ ایک مدینے کے چودھری تھے, بڑے مالدار تھے, بیٹی ان کی بڑی خوبصورت تھی. فرمایا انہوں نے کہا جی مجلس میں تو موجود نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ عمر سے کہو اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے. حضرت سعد جا کے دروازے پر پہنچے, سلام کیا. وہاں کون سے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے, ایک کمرہ ہوتا تھا, چھوٹا سا صحن ہوتا تھا, یا ایک کمرہ چھوٹا ساتھ ہوتا تھا. دروازے پر دستک دی, وہ باہر نکلے. بھائی کیا ہوا؟ کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں, تیرے پاس تیری بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں. انہیں یقین نہیں آیا, بظاہر کہیں گے بھاگیا کہاں کی بات کرتا ہے, وہ تو بیچارہ پہلے ہی غریب تھا, غم کھایا ہوا, وہ تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹا. بیٹی خوبصورت, حسن و جمال میں مشہور, اور میرے بھائیوں مال میں مشہور. بیٹی کے کان میں باپ کی اور سعد کی آواز پڑی. بیٹی نے پیچھے سے آواز دی, یا ابا النجات قبل ان یفتحک الوحی, اے ابا جان یہ سوچ لو کیا کہہ رہے ہو, تم نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہو, ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک. میں تیار ہوں نبی کے حکم کے سامنے, میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی, میں نبی کے حکم کو دیکھ رہی ہوں. جاؤ میں تیار ہوں, اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی. وہ بھاگے پیچھے گئے. آپ مجلس میں تشریف فرما, جب دیکھا عمر آئے ہیں, انت الذی رددت علی رسول اللہ ما رددت, تو نے ہی اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا. انہوں نے فرمایا بے ابھی انت و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ سے قربان یا رسول اللہ, خطا ہوئی معاف فرمائیے, حکم کیجیے کیا حکم ہے. فرمایا اس سے شادی کرو. فرمایا عرض کیا آپ نکاح پڑھو. آپ نے نکاح پڑھا, 400 درہم مہر مقرر ہوا. آپ نے فرمایا سار جاؤ لڑکی کو لے کے آؤ. کوئی بارات تو ہوتی نہیں تھی میرے بھائیوں, کتنے لاکھوں کروڑوں روپے صرف اس پر آج مسلمان کے خرچ ہو رہے ہیں. بڑے بڑے سفر کرنے والے جب شادی کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کیا کریں, برادری سے مجبور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی, اور شام کو حضرت ام ایمن کو بلایا, کہا ام ایمن جاؤ میری بیٹی کو علی کے گھر میں چھوڑ کے آ جاؤ. فرمایا ساتھ جاؤ بیوی کو لے کے آؤ. یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک دمڑی بھی نہیں ہے, میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں. اور میں اچھا چلو گھبرانے کی بات نہیں, جاؤ علی کے پاس اور عثمان کے پاس اور عبد الرحمان کے پاس, ان سے کہو تمہیں 200 درہم دے دیں, تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے, 400 سے مہر ادا ہو جائے گا, 200 سے کوئی اور اپنا کام کر لینا, نہ گھر نہ ڈر, کوئی کپڑا ہی لے لینا. تو فرمانے لگے بہت اچھا. حضرت علی کے پاس گئے, حضرت عثمان حضرت عبد الرحمان کے پاس گئے. انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زیادہ دیا. کتنا زیادہ دیا؟ بس اتنا لفظ آتا ہے وما زیادہ, 200 وما زیادہ, 200 اور اس سے کچھ زیادہ, 200 اور اس سے کچھ زیادہ. اب کتنا زیادہ دیا یہ تو پتہ نہیں, بہرحال 600 سے زیادہ ہو گیا, 1000 ہو گیا, 900 ہو گیا. اب سعد بڑے خوش. کیوں بھائی, ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو, اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر یہ خود گزر رہی ہو؟ کیا خیال ہے آپ, کیا جذبہ ہوگا سعد کا؟ اب بڑے خوش, کہنے لگے لڑکی لینے تو بعد میں جاؤں گا, پہلے کچھ بازار سے اب سودا تو خرید لوں. 400 تو مہر میں گیا, باقی کا کیا کروں؟ ان کا کچھ 4 پھل خریدوں گا, کوئی کپڑا خریدوں گا, کوئی کھانے پینے کا سامان خریدوں گا بھائی, تاکہ اپنا کچھ میرا کام چل سکے, گھر کی شکل بن سکے. جب بازار میں داخل ہوئے اور بازار میں پیسہ پلے, بازار میں قدم, کان میں آواز پڑی, یا خیل اللہ ارکبی و الی ثواب اللہ ارغبی النفیر, یا خیل اللہ ارکبی و الی ثواب اللہ ارغبی
اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو میرے بھائیوں۔ نہ وہاں بیان کیے جاتے تھے، نہ وہاں پکڑ پکڑ کے تشکیلیں کی جاتی تھیں، اور نہ منتیں کی جاتی تھیں بھائی دکان چھوڑ کے 3 دن کے لیے رسول اور رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے چلا جا۔ وہاں تو اللہ کے نبی نے یہ ذہن بنایا تھا، جب میری آواز تمہارے کان میں پڑے تو تم باپ ہو یا ماں ہو، تم بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تم جو بھی ہو، جس حال میں ہو، میری آواز پر لبیک کہہ دو۔ جان چلی جائے گی تو تمہاری جان بچ جائے گی، مال چلا جائے گا تو تمہارا مال بچ جائے گا، مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال بچ جائے گا۔ یبن آدم افرغ من کنزک عندی لا غرق ولا حرق ولا سرق افیکہ احوج ما تکون الیہ۔ میرے بندے اپنا پیسہ مجھے دے دے، اپنا خزانہ مجھے دے دے، میرے خزانے میں نہ چوری ہوتی ہے نہ ڈاکہ پڑتا ہے، میرے خزانے میں نہ آگ لگتی ہے نہ غرق ہوتا ہے۔ جب تیری بیوی ساتھ چھوڑے گی، تیرے بچے ساتھ چھوڑیں گے، تیرے ماں باپ تجھ سے دور بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن تو سب سے ٹوٹ جائے گا اور سب سے کٹ جائے گا اور سب کی آنکھیں پھر جائیں گی، اس دن میں کہوں گا آ میرے بندے آ، تیرا خزانہ میرے پاس ہے، یہ لے لے، آج تیرے کام آ رہا ہے۔ صحابہ یہ سمجھ گئے تھے جو مال اللہ کے حکم پر اور رسول کے نام پر قربان ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا، اور جو اور چلا کہیں لگ گیا وہ پرایا ہو گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کان میں پڑی آواز یا خیل اللہ ارکبی، بس اتنی آواز پڑی ہے اور اس نے سنا، فوقف موقفہ، سعد کے قدم زمین پر جم گئے۔ سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے ذہن سے نکال کر اللہ رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسے ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے قربان کرے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي السَّمَاءِ، آسمان سے یوں ایک بھرپور نگاہ ڈالی، نظرتن آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین آسمان کے اللہ، وَإِلَٰهَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ۔ اللہ کو کہہ رہے ہیں لَأَجْعَلَنَّ هَٰذِهِ الدَّرَاهِمَ فِيمَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اب میرا یہ مال شادی میں نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا ملن وصال یاد رہا، نہ میرے بھائیوں سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کو لیٹنا یاد رہا تو اللہ رسول کا کام بول کان میں یاد رہا۔ گھوڑا خریدا ڈھال، تلوار خریدی اور سوار ہو کر چہرے کو ایسے چھپا لیا، صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ جو تھے وہ لمبے چوڑے سر پہ خوج نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی، جب معمولی سامان ہوتا تھا تو صحابہ کہنے لگے من المتلفم، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور میرے بھائیو آپ کو خبر ہے چہرہ کیوں چھپایا؟ چہرہ اس لیے چھپایا کہ اگر حضور نے دیکھ لیا تو کہیں مجھے واپس نہ بھیجتے۔ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا، تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور نے دیکھ لیا تو واپس نہ کرو۔ من المتلفم کون ہے بھائی؟ حضرت علی فرمانے لگے ارے اللہ کے بندے کوئی ہوگا پردیسی تمہارے ساتھ آ گیا تمہارے دین کی مدد کے لیے، چھوڑو اسے۔ اب جو ہوئی ٹکر اور اس مقابلے میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور مرا، حضرت سعد بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے، فشمر عن صاعدیہ، جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، فبان سواد صاعدہ، اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے آپ نے دیکھا اوا سعد انت، ارے تو مجھے سعد نظر آتا ہے، تب ابی انت و امی یا رسول اللہ، انا سعد، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول میں سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشخبری لے لے، تو جنتی ہو گیا۔ واصبحت سعیدا، تو خوشبخت ہو گیا۔ بس اس خوشخبری کا سننا تھا تو چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ آواز آئی اصیب سعد، جی یا رسول اللہ سعد شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد کے خون کو پوچھ رہی ہیں۔ حضور کے آنسو سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ما اطیب ریحک
ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ. اے سعد تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے، اور اے سعد تو اللہ اور اس کے رسول کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے. رو رہے روتے روتے آپ ہنسے اور منہ پھیرا. ثم قال ورد الحوض ورب الكعبہ ورد الحوض ورب الكعبہ. رب کعبہ کی قسم سعد حوض سے اب پہنچ گیا. رب کعبہ کی قسم سعد حوض سے پہنچ گیا. ابو لبابہ بن منذر کہنے لگے یا رسول اللہ مل حوض، یہ حوض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوض آتانی ہے ربی، یہ حوض ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے. ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید. احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا. من شرب شربتا لا یظما بعدہ ابدا، جو ایک دفعہ اس سے پی لے گا کبھی دوبارہ پیاس نہ لگے گی. حدیث میں آتا ہے اس حوض کے 4 کنارے، ایک کنارے پر ابو بکر، دوسرے کنارے پر عمر فاروق، تیسرے کنارے پر عثمان غنی، چوتھے کنارے پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم. یہ چاروں صحابہ کناروں پر کھڑے ہیں. امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں. حضرت ابو لبابہ نے فرمایا او ہو ورد الحوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض کے ساتھ پہنچ گیا. آپ پھر عرض کیا یا رسول اللہ رعین من کا ثلاثہ خصال، میں نے 3 باتیں آپ میں ملاحظہ کی. ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا. یہ کیا چکر ہے؟ حضور نے فرمایا اما بکائی فبکیت شوقا الی سعد، میں جو رویا ہوں تو اس میرے اپنے صحابی کی قربانی پر اور اس کے شوق پر رویا ہوں اور اس کی جدائی پر رویا ہوں. کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے یہ میرے امر پر قربان ہوا ہے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں. وَأَمَّا ضَحْكِي فَبِمَنزِلَتِهِ مِنَ اللَّهِ، اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کا درجہ دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا. وَأَمَّا إِعْرَاضِي عَنْهُ، اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا فَلِمَا رَأَيْتُ أَزْوَاجَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يَتَبَادَرْنَهُ كَاشِفَاتٍ سُوقَهُنَّ وَبَادِيَاتٍ خَلَاخِيلَهُنَّ فَأَعْرَضْتُ عَنْهُنَّ حَيَاءً، میں نے منہ اس لیے پھیرا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور وہ اتنی تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کے جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلی سمجھتے ہیں بھائی، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں چھن چھن کرتی پازیب مجھے نظر آ رہی تھی. میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا بلغوا یا کہا ابلغوا یا کہا بلغوا زوجۃ سعد، جاؤ سعد کی بیوی سے کہو کہ اللہ پاک نے سعد کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیوی عطا فرما دی ہیں.